بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ تمام اہل اسلام کو السلام علیکم۔ ابھی جو آپ نے درود پاک سنا، اس کو درود خضری کہتے ہیں۔ یہ ایک مختصر اور چھوٹا سا ذومعنی درود پاک ہے جس کی بہت زیادہ فضائل و برکات ہیں۔ جو شخص درود خضری کا عامل بن جاتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب ترین غلام بن جاتا ہے۔ جو شخص درود خضری پڑھتا ہے، دین و دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا سکون اور راحت ملتی ہے کہ اس درود پاک کے پڑھنے والے سے مصیبتیں، پریشانیاں اور تکالیف دور چلی جاتی ہیں۔ درود خضری کے 6 بڑے فضائل بتانے جا رہا ہوں، جس کو ہر بندہ سننے کے بعد یہ چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ تمام فضائل و برکات اس کو عطا کر دے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود خضری کا تحفہ پیش کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے خوش ہو کر اس کو اپنی زیارت عطا کرتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی سعادتوں میں سے ایک بڑی سعادت ہے۔ جو لوگ درود خضری پڑھتے ہیں ان کے لیے اس کے پڑھنے کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی روحانی تربیت کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ میرے اوپر درود پاک بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے نام اعمال میں نیکیاں بھر دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، درود خضری کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ درود خضری پڑھنے والے کے دل کو صاف کر دیتا ہے، اور اس کے اندر جتنی بھی میل کچیل ہے اس کو دور کر کے دین اسلام کی طرف اس کو متوجہ کر دیتا ہے، اور قلب کی صفائی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ درود خضری پڑھنے والے کو اخلاقی برائیوں سے بچا لیتا ہے۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و اسلام کے تحفے پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو اور اس کا علاج کامیاب نہ ہو رہا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود خضری پڑھا کرے۔ درود خضری پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لا علاج بیماریوں سے شفا یابی عطا کرتا ہے۔ بہت سے ایسے والدین ہیں جو اپنے اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اولاد صحیح راستے پر دین اسلام پر چلنا شروع کر دے اور والدین کی عزت و تکریم کرے، تو ان کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود خضری پڑھا کریں، کیونکہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کو سنوار دیتا ہے بلکہ اس کی آنے والی نسلوں کو بھی سنوار دیتا ہے۔ میرے عزیزو، آج کا دور مشکل ترین دور ہے، جس میں ہر بندے کے حالات اس طرح سے دوچار ہیں کہ وہ دوسرے کی مدد کرنے سے قاصر ہے۔ تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے حاجات اور ضروریات پوری ہوں تو ان کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صبح کے وقت 100 مرتبہ اور شام کے وقت 100 مرتبہ درود خضری پڑھے۔ تو ایسا کرنا اس کے لیے حاجتیں پوری کرنے والا اور امیدیں پوری کرنے والا ہوگا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جو بندہ میرے اوپر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجات پوری فرما دیتا ہے، جن میں سے 30 حاجات دنیا کی اور 70 حاجات آخرت کی ہوں گی۔ میرے عزیزو، اگر 100 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی وجہ سے ہمارے حاجات و ضروریات پوری ہو رہی ہوں، ہماری مشکلات دور ہو رہی ہوں، اور ہم پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھیں، تو اس سے بڑی ہماری کیا کوتاہی اور غلطی ہو سکتی ہے کہ ہم جانتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھیں۔ میرے عزیزو، درود پاک ایک ایسا شانوں والا ذکر ہے جس کے بدلے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ مال و دولت سے راضی کر دیتا ہے اور اس کو خوشحالیاں عطا کر کے قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اس کی حاجتیں اور مشکلیں پوری فرمائے، اس کی اولاد کو فرمان بردار بنا دے اور اس کی لا علاج بیماریوں کو دور کر دے، شیطان کے چنگل سے بچائے، قلب کی صفائی اور اخلاقی بیماریوں سے بچا رہے، تو اس کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں
درود پاک پڑھتا رہے۔ اگر وہ محبت اور کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا رہے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کی روحانی تربیت کریں گے، کیونکہ جن لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے کوئی استاد، پیر یا ولی اللہ نہ ملے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کے رہنما بن جائیں گے۔ میرے عزیزو، درود خضری کا درست صیغہ کچھ اس طرح سے ہے: صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ میرے عزیزو، درود پاک کا کوئی بھی صیغہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ بس ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور استقامت مانگتے رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم کو قائم اور دائم رکھے اور ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا جاری رکھے۔ میرے عزیزو، ایک بات ضرور ذہن نشین کر لیں، اور وہ بات یہ ہے کہ جب بھی درود پاک پڑھ لیں، اپنے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، تمام اہل امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے دعا ضرور کریں، کیونکہ درود پاک کے بعد ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں۔